بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم میں ایک آیت ہے کہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں، ایسی غضب کی ان کی پلاننگ تھی کہ جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ڈل جائیں، اتنی زبردست انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ بٹ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تجھے سوچنا چاہیے نا کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا پیچھے طاقتیں ہیں ایسی کہ آپ جو بھی پلان کرتے ہیں، جو بھی ظلم، جبر، سختی، قانون، سزائیں دیتے ہیں، آگے سے گراف اور بڑھ جاتا ہے۔ لوگ بجائے کہ بادل ہو کے گھر میں بیٹھیں، وہ اور چارج ہو جاتے ہیں۔ اس کو بھی سمجھ لیں ذرا۔ دو باتیں 76 سالوں میں اس ملک میں نہیں ہوئیں جو اب ہوئی ہیں، جو 8 فروری کو ہوئی ہیں۔ کسی پہ ان 76 سالوں میں اتنا ظلم، جبر، سختی، ناانصافی، زیادتی، ظلم نہیں ہوا جو ان پہ ہوا۔ اور کبھی بھی عوام نے، مزدور، کسان، غریب نے، عام لوگوں نے اس طرح سے فائر بیک نہیں کیا جو اب ہوا، جو فائر بیک اب کیا 8 فروری کو۔ عوامی ہاتھ نے ایسا زوردار تمانچہ مارا ہے اس اشرافیہ کے منہ پہ اور مافیاز کے منہ پہ کہ اب کسی کا جبڑا ٹوٹ گیا ہے، کسی کا ہل گیا ہے، اور کسی کے دانت زمین پہ، سڑک پہ پڑے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ لگتا ہے کہ اب جو ان کے جبڑوں کی حالت ہوئی ہے، وہ اب اس ملک کی ہڈیاں شاید نہ چبا سکیں جیسے پہلے چباتے ہیں 70-76 سال۔ اب یہ مافیا شاید اس طرح سے ہڈیاں نہ چبا سکیں، اب یہ ہڈیاں ان کے گلے میں پھنسیں گی۔ جبڑے ان کے ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ بھائی اصل چیز یہ نہیں ہے، یہ فضول باتیں ہیں، بچوں والی باتیں ہیں کہ اس نے اتنی سیٹیں لیں، اس نے اتنی لیں، 180 لیں، کلین سویپ کیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اصل جو انقلاب آیا ہے، جو طاقت آئی ہے، جو اصل چیز، جو جیت ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے مجموعی شعور۔ لوگ سمجھتے تھے کہ صرف یوتھ میں ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے 85 سالہ 90 سالہ بوڑھوں کو دیکھا ہے نشان یاد کرتے ہوئے اور ضد کرتے ہوئے کہ میں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مافیاز اور اشرافیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا ٹرن اوور اس کو وہ کیسے کہاں لے کے جائیں، ان کی صندوقڑیاں چھوٹی پڑ گئی تھیں۔ انہوں نے مذاق کے طور پہ، ذلت کے طور پہ لوگوں کو کھیرے، گاجر، مولی، جوتے، چمٹے نشان دیے، لیکن عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، اور قوت بھی ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ان القوت للہ جمیعا۔ بھائی جان سمجھو، شعور جب آ جائے تو شعور کی گاڑی نے بھلے جتنی بھی آہستہ ہو، اس نے آگے ہی جانا ہے۔ شعور کی گاڑی میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، اس نے اب ریورس نہیں جانا۔ اب تمہیں بستر بوریا لپیٹنا ہے، آج لپیٹ لیں، کل لپیٹ لیں،
تھوڑی بہت ہی اگر جو بچ گئی ہے ساکھ اس کو بچا کے لپیٹنا ہے اللہ کی مرضی، اگر سارا کچھ گنوا کے لپیٹنا تو آپ کی مرضی، ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں۔ آپ تو مہابلی مہاراج ہیں، آپ سے تو گزارش ہی ہو سکتی ہے۔ اب غریب مزدور کسان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو نیلی پیلی لال بتیاں گھومتی ہیں نا، وہ نیلی بتیاں ہمارے جسموں پہ، غریب مزدور کسان کے جسموں پہ جو محنت اور مشقت کے نیل پڑتے ہیں اس کی وجہ سے نیلی ہیں، وہ نیلا رنگ انہوں نے وہاں سے لیا ہے۔ اور جو اس عوام، پسی ہوئی عوام، مزدور کسان کے خون کی جو لالی ہے، یہ لال بتیاں، یہ ریڈ زون، یہ لال لکیریں ان کے خون سے کھینچی جاتی ہیں، ان کے خون سے لالی لیتے ہیں۔ اس کے آب لالا گوں کی خون دہقاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا۔ یہ جو سونا آپ کے محلوں میں ہے، آپ کے تہہ خانوں میں ہے، وہ غریب کسان کے کھیتوں کی مٹی ہے، وہ مٹی سونا بنی ہے۔ پہلی بار، یہ پہلی بار تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو کہ نئی بات نہیں، پہلی بار ووٹر جو تھا وہ امیدوار اور اس کے نشان کو ڈھونڈ رہا تھا، بغیر کسی کنونسنگ کے، بغیر کسی پروموشن کے، بغیر کسی کنٹیکٹ کے، بغیر کسی کمپین کے، بغیر کسی جھنڈے کے، وہ خود محنت کر کے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہم نے ان کو ایسے یہ نشان یاد کرتے دیکھا ہے جیسے بچے اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ بھائی قدرت یہاں کے قانون کو سمجھیں، یہ آفاقی قانون ہے کہ فرعون نے ہر صورت ڈوبنا ہے، فرعونیت نے ہر صورت ڈوبنا ہے، وہ آج سے 4000 سال پہلے کی فرعون فوج یاد کی ہو، اور موسیٰ نے بہرحال باوجود ہر طرح کے بے بسی بے کسی کے اس نے پار لگنا ہے، ہر صورت آپ نہیں روک سکتے۔ سارے شہر کے بچے مروا دیں لیکن اس بچے نے پھر بھی بچ جانا ہے، یہ بھی آفاقی قانون ہے۔ ٹھیک ہے، جانے کب سے سوچ رہی ہے آدم کی اولاد، سکھ کا دن کب پیدا ہوگا رات کہانی سے، دھرتی تیرا پیٹ بھرن کو کتنی مٹی ہو، سورج تیری آگ بجھے گی کتنے پانی سے۔